ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تمام قسم کی تعریف، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک لہ لائق و زیبا ہے جس نے اس ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، ہماری ضرورتوں کے واسطے ہر ایک چیز کو مہیا فرمایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا اور ہمیں مسلمان بنایا. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً امام کائنات، امام الانبیاء، افضل البشر، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین جمعہ، عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ قلم آیت نمبر 22، 23، 24، 25 کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی. انشاءاللہ اسی 4 آیات کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین. اللہ سبحانہ و تعالی نے ان 4 آیات کے اندر میں اہل جنت اور اہل جہنم کا تذکرہ فرمایا ہے. اب آپ کو اور ہم کو اندازہ لگا لینا ہے کہ ہم ان میں سے کون سے ہیں. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ قلم میں ارشاد فرمایا، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. کچھ چہرے اس دن ایسے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن، کہ اس دن چہرے بڑے حشاش بشاش، خوش اور تر و تازہ ہوں گے، اور وہ چہرے اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. ووجوہ یومئذ باسرہ، اور اس دن کچھ چہرے تو ایسے ہوں گے جو بے رونق یا بد رونق ہوں گے، اور سمجھتے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ میں کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان 4 آیات کے اندر میں کون اہل جنت ہیں اور کون اہل جہنم ہیں. شروع کی 2 آیات کے اندر میں تو بتایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ اہل جنت تو وہ ہیں کہ جن کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، خوش ہوں گے، اور وہ امید بھری نگاہوں سے اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. ان کا چہرہ چمک رہا ہوگا، دمک رہا ہوگا. بے عین ہی اسی طرح کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے لیے فرمائی تھی جب ہم روزے سے تھے اور پورے دن بھر روزہ رکھ کر کے محنت اور مشقت کرنے کے باوجود، تھک ہارنے کے باوجود، ہمارے چہرے پر تھکن اور مشکلات کے آثار آنے کے باوجود بھی ہم نے پوری مکمل کوشش کی کہ کسی طریقے سے ہم روزہ پورا کر کے لے جائیں، چاہے ہمیں اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت میں جو اس کو خوشی میسر ہوتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے روزہ دار کو دو خوشی ملتی ہے. ایک تو خوشی اس وقت کہ جب وہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی اس وقت کہ جب وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرتا ہے. تو اب آپ اندازہ لگا لیجئے اور ملا لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی ان روزہ دار کے لیے خوشی کے لمحات بتلائے ہیں کہ جب وہ کل اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گا تو اس کا چہرہ کس طرح سے خوشی سے دمک رہا ہوگا، اور وہ اپنے انعام اور اپنے وہ اکرام کو دیکھ کر کے ان کا چہرہ کس طرح جو ہے خوشی سے اپنے آپ کو تمتما رہا ہوگا. تو اب اندازہ لگا لیجئے غالباً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے اہل جنت کے سلسلے میں فرمایا ہوگا کہ جنہوں نے رمضان کے روزے کے تقاضے کو پورا کیا ہوگا، جنہوں نے رمضان کے روزوں کو تقاضے کو پورا کیا ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وعدہ تھا کہ افطار کے وقت میں اس کو خوشی ملے گی، اور اس وقت وہ اس کو خوشی ملے گی جب وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گا. آج وہ دن ہے کہ جب بندہ اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کر رہا ہے تو اس وقت اس کو جو خوشی مل رہی ہے، اور اسی خوشی کی وجہ سے جو اس کا چہرہ تمتما رہا ہے اور اس کا چہرہ جو ہے دمک رہا ہے، تو اسی کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ جس دن چہرہ تر و تازہ ہوگا، فریش ہوگا، تمتما رہا ہوگا. تو الحمدللہ ہم میں سے کتنے ایسے لوگوں نے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھے اور اس طریقے سے رمضان کے روزوں کے تقاضوں کو پورا کیا، مکمل طور سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پابندی کی، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا، پریشانی میں ڈالا، گناہوں سے بچایا، اور شیطان کے کنڈے سے اپنے آپ کو بچایا، اور بچتے بچاتے جب اس مقام پہ پہنچے جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے اور آپ کے لیے خوشی کا وعدہ فرمایا ہے. تو الحمدللہ اندازہ لگائیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید کیجئے کہ شاید ہم میں سے وہ لوگ ہوں گے جن کا چہرہ کل قیامت کے دن تمتمائے گا اور دمدمائے گا. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دو آیات کے اندر میں فرمایا کہ کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو بدرونق ہوں گے، جو بے رونق ہوں گے، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کو اور فرامین کو پس پش ڈال دیا، پیچھے ڈال دیا. دنیا کی زندگی میں اللہ کے احکام کی کوئی وقار ان کے نزدیک نہیں تھی. بس ان کی چاہت، ان کی منشا یہ تھی کہ کیسے بھی کسی طریقے سے زندگی بسر کر لے جائیں، موج مستی کر کے، آرام کر کے، عیش و عشرت کے ساتھ میں اللہ کے احکام و فرامین کو توڑ کر کے، چاہے کسی کو اس سے فرق پڑے نہ پڑے، چاہے کوئی ہمیں کچھ بولے نہ بولے، بس کسی طریقے سے زندگی بسر کرنی ہے. تو آج وہ دن ہے کہ جس کے سلسلے میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ان کا چہرہ بالکل اترا ہوا ہوگا، ان کا چہرہ بالکل جھکا ہوا ہوگا، بے رونق اور بد رونق، اور وہ ایسے سمجھتے ہوں گے کہ بس آج ہماری خیریت نہیں ہے. تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ محاسبہ کا مہینہ ہے، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو گیا ہمیں اور آپ کو اس بات کا پیغام دے کر کے گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. میرے پروردگار کا جس طرح سے رمضان المبارک کے مہینے میں حکم تھا گناہوں سے بچو، ہم نے اپنے آپ کو بچایا. جس طریقے سے میرے پروردگار کا حکم تھا رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کی عبادت کرو، تو ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے اللہ کے حکام کو بجایا. تو میرے پروردگار کا یہ بھی حکم ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے. اگر آپ نے رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے اللہ کے حکام کو بجا لایا ہے تو اس حکام پر بھی عمل کیجئے. پوری زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کی موت آ جائے. موت کے آنے تک اللہ کے حکام کا دامن مت چھوڑیں. اگر آپ نے اللہ کے حکام کو دامن چھوڑ دیا، صرف رمضان مبارک کے مہینے میں دامن کو تھاما، اللہ کے حکام و فرامین کو بجا لایا، اور رمضان مبارک کے مہینے جاتے ہی اپنے جو ہے اس کے بعد پھر سب کا سب اتار کر کے رکھ دیا، ایک طرف کر دیا، تو معاف کیجئے آپ اس آیت کے ضمن میں آئیں گے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو بدرونق ہوں گے، بے رونق ہوں گے.
اس لیے کہ آپ نے ایک وقتی طور پہ اللہ کو اٹھا کر پھینک دیا. تو مومن ایمان والے ایسے نہیں ہوتے. مومن ایمان والے ایسے نہیں ہوتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایمان والا سدا بہار اس سدا بہار درخت کی طرح ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ پھل دیتا ہے، جو ہمیشہ پھل دیتا ہے، اور جس کی مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کلمہ طیبہ سے دی ہے کہ کلمہ طیبہ وہ درخت ہوتا ہے، وہ درخت ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ ہرا بھرا رہتا ہے، اور جس کی شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہوتی ہیں، بہت اونچائی میں ہوتی ہیں، اور جس کی جڑ بہت مضبوط ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کی مثال ایسے کلمہ طیبہ سے دی ہے، ایسے شجر طیبہ سے دی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس شجر طیبہ کی جیسے بنیں کہ جس کی مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور جس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. ہم کلمہ خبیثہ یا شجر خبیثہ کی مثال نہ بنیں کہ جس کی مثال دیتے ہوئے اللہ کے سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس کی جڑ نہ تو مضبوط ہوتی ہے اور جس کی شاخیں نہ تو آسمان سے باتیں کرتی ہیں. تھوڑی سی ہوا چلی، تھوڑی سی آندھی چلی، تھوڑا سا کوئی مصیبت پریشانی آئی، اکھڑ کر کے اکھڑ گیا، اور اس کے کوئی وقت کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. لیکن اہل ایمان والے ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، چاہے ان پر مصیبت آئے، چاہے پریشانی آئے، چاہے سکھ ہو، چاہے دکھ ہو، یہاں تک کہ جب ان کی موت آ جاتی ہے، موت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام و فرامین بجا لاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اسی طریقے سے کرتے رہیں اور اللہ کے احکام کی پابندی اسی طریقے سے کرتے رہیں جس طریقے سے ہم نے رمضان المبارک میں اپنے آپ کو تیار کیا تھا. وہ اللہ ہے جو رمضان المبارک کے مہینے میں بھی تھا، وہ اللہ انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ باقی رہنے والی ذات ہے، کبھی ختم ہونے والی ذات نہیں ہے. اس لیے اللہ کے واسطے جس طریقے سے آپ رمضان المبارک کے مہینے میں نمازوں کی پابندی کرتے تھے، اسی طریقے سے اور دیگر ایام میں بھی نمازوں کی پابندی کیجیے. دیگر ایام میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کیجیے اور اپنے آپ کو اس آیت کی مصداق بنائیے کہ جس آیت میں اندر میں اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اور ان کا چہرہ تمتما رہا ہوگا اور ان کا چہرہ خوشی سے جھوم رہا ہوگا. انہی سب باتوں پر ہم اکتفا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبوں کو پوری زندگی اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنے حکام اور فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو پوری زندگی اپنے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض دار ہو انہیں اپنے اسباب سے قرضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جب تک ہم جئیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے جئیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دنوں پر عمل کرتے ہوئے ہمارا خاتمہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.